نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ سورة الممتحنة مدنية۔ سورة الممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست۔ تلقون الیہم بالمودہ، جس کی طرف تم لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جب یہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس حق کا انکار کر رکھا ہے جو تمہارے پاس آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آ چکا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، یہ لوگ تم کو اور تمہارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال چکے ہیں، نکال رہے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان ہے اللہ پر جو تم سب کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، اگر تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، میرے راستے میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور میری مرضی تلاش کرنے کے لیے، تو تمہارے لیے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ تم اس کے خلاف کرو۔ تم ان دشمنوں سے چپکے چپکے محبت کی باتیں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں تمہاری خفیہ باتیں، تمہاری اعلانیہ باتیں سب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو اس طرح کی حرکت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ راستہ نہیں پائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، یہ دشمن، یہ کفار ایسے ہیں کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف ظلم کا ہاتھ بڑھائیں اور برائی سے زبان درازی شروع کر دیں۔
وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور انتہا یہاں تک ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پھر سے کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھو تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے بال بچے قیامت کے دن تم کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے سامنے فیصلہ سنا دے رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، بقیہ اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر گیری کرنے والا، دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، اے مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں۔ ان کا اسوہ دیکھو، اذ قالوا لقومہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور جو ایمان لائے تھے ان سب نے اپنی کافر قوم سے صاف صاف کہہ دیا، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ، ہم سب لوگ تم سے، تمہاری حرکتوں سے بالکل علیحدہ ہیں، بیزار ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس سے ہم بالکل جدا ہیں، بیزار ہیں، علیحدہ ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم تم کافروں کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، ہمیشہ کا بغض رہے گا، کیونکہ کفر اور ایمان آگ اور پانی کی طرح جمع نہیں ہو سکتے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں تم بھی ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے جو کافر تھے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے ملک شام جاتے ہوئے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، یعنی ہدایت کی دعا کروں گا، اور میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، بس دعا کر سکتا ہوں، دعا کی اجازت ہے، ہدایت کی دعا کروں گا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا آپ ہی کی طرف ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان کافروں کا تختہ مشق نہ بنانا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ انک انت العزیز الحکیم، اس میں شک نہیں کہ آپ غالب ہیں، قدرت والے ہیں، آپ کے ہر کام میں دانائی اور حکمت ہے، آپ حکیم ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں بہترین نمونہ ہے کہ کفر کو اس طرح خیر بات کہہ دو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، آخرت کے دن سے ڈرتا ہو، ان سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو اعراض کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، کیونکہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، سارے لوگ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، ساری نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، وہ بے نیاز ہے، حمید اور قابل تعریف ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سورہ حشر کی تفسیر گزری، 28واں پارہ چل رہا ہے، اور ہم سفر کے مہینے میں چل رہے ہیں۔ نیا سال ہے، 1447واں سال،
اور عربی میں جو سال ہوتا ہے عربی کا اسی کا اعتبار ہے، اسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ عربی کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن امت بھول چکی ہے۔ ان کو پوچھئے کون سی تاریخ ہے تو وہ بتائیں گے جو تاریخ چل رہی ہے۔ حالانکہ حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، روزہ رکھنا سب عربی کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ عربی کا 1447واں سال چل رہا ہے، اور ہم قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا مکہ میں، مدینہ میں، تو ہجرت کے بعد ہم 1446 سال پار کر چکے ہیں۔ یہ 47واں سال ہے، اور اللہ کے رسول پر جو قرآن اتر رہا تھا وہی قرآن بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن میں اللہ رب العزت قرآن ماننے والوں بلکہ نہ بھی ماننے والے اللہ کے جو بھی بندے ہیں، جو بھی دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، سب اللہ کے حکم کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب بندوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ تم میری بات مانو اور میری بات کے خلاف مت کرو۔ بس یہی ماننا کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے، اور اسی بات پر عمل کرنے کا نام عمل صالح ہے۔ ایمان کے لیے محنتیں چلتی ہیں، آپ حضرات تمام لوگ جماعت میں جاتے ہیں، جماعتیں آئی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اسے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سورۃ الممتحنہ اتاری ہے تو اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ کا یہ حکم اترا۔ تو ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں مسلمانوں کو لے کر کے گئے تھے عمرہ کرنے۔ تو ان کو پتہ چلا، ارے ان کو تو ہم نے نکال دیا یہاں سے، ہجرت کر کے یہ لوگ چلے گئے تھے، کیسے آ گئے؟ حدیبیہ میں جا کے آپ رکے تھے، آپ نے اطلاع بھجوائی، وہ تو بالکل آگ بگولا، کیسے آ گئے؟ کہا نہیں بالکل یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ اب بالکل صحابہ تیار تھے کہ ہم کو کیوں نہیں، ہم تو عمرہ کر کے جائیں گے، عمرہ کیوں نہیں کرنے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معاہدہ کرایا، بیعت الرضوان اسی کا نام ہے۔ معاہدہ ہو گیا، اب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ مر مٹنے والے، وضو کا پانی گرے تو سب لے کر کے اپنے اوپر ملتے ہیں، اتنے عاشق زار ہیں، تو ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، تو چلو کچھ پیکٹ کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو 2-4 لوگ آئے، سہل نام کا ایک شخص آیا حضور کے پاس حدیبیہ میں۔ حضور نے کہا سہل الامر، ناؤ یور میٹر ول بی ایزی، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، سہل آ گئے۔ اسی کو کہتے ہیں نیک فالی لینا۔ نیک فالی لینا یہ جائز ہے اور آپ کا طریقہ رہا ہے، سنت ہے، طریقہ رہا ہے۔ بد فالی لینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بد فالی کا مطلب کیا ہے؟ بد فالی کا مطلب ہے برا سکون لے رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، کتا گزر گیا، یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، بلی گزر گئی، سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ سب آج بھی امت میں موجود ہے۔ ارے کوا بول رہا ہے، پورا آدمی مر جائے گا۔ مرنا جینا سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اچھی اچھی صحبتیں ہیں، لیکن وقت پر جب آتی ہے بات وہی عقیدہ رکھنے لگتے ہیں۔ جب یہ طے ہے ایک طرف اللہ، دوسری طرف پوری دنیا، تو جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ ایک طرف پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوگا۔ یہ سارے عقیدے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ سہل نامی کافر آئے تو حضور نے فرمایا کہ سہل الامر، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ صلح ہو گئی، اس سے بات چیت ہوئی، صلح ہو گئی۔
صلح میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہوگی، اور بہت سارے امور طے ہوئے۔ اس کے بعد حضور اور انہوں نے کہا کہ اس سال آپ لوگ جائیے، واپس آئیے اگلے سال پھر عمرہ کریں گے، اس سال نہیں، کیونکہ ہم وی آر بگ گن، ہم بڑے ہیں، تمہاری نہیں چلے گی، جائیے واپس۔ تو واپس کر دیا۔ حضور نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ اور بھی شرائط تھی جن شرائط کو دب کر کے مان لیا گیا۔ حضرت عمر تو کھڑے ہو گئے کہ نہیں ماننا ہے۔ حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں نا، چپ رہو۔ چنانچہ منوایا اور اس کے بعد واپس گئے۔ اگلے سال آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے سن 7 ہجری میں۔ اور اس کے بعد جب واپس گئے سن 7 ہجری میں، تو اس کے 4-5 مہینے کے بعد کافروں نے چپکے مسلمانوں کے آدمیوں پہ حملہ کر دیا اور سوچا کہ 450 کلومیٹر مدینہ دور ہے، کہاں پتہ چلے گا محمد کو، یہ نہیں جانتے کہ اللہ سے ان کا کنیکشن ہے، جبریل امین فوراً آ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچا انہوں نے، وہ حملہ کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول ہمارا آپ کے آدمی ہم ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، حملہ کر دیا۔ بنو بکر یہ کافروں کے آدمی تھے کفار قریش کے، اور بنو خزاعہ یہ حضور کے آدمی تھے، تو بنو خزاعہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے، آج کل زمانہ ہوتا فون کا تو فون کر دیتے، نہیں فون کا زمانہ نہیں تھا، لوگ آتے جاتے تھے، سفر ہوتا رہتا تھا، تو قافلے کو کہہ دیا کہ آپ کے آدمیوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا، گھروں میں گھس گئے اور خلاف ورزی کی معاہدہ کی۔ 10 سال تک معاہدہ تھا کہ لڑائی نہیں ہوگی، انہوں نے تو 16-17 مہینے نہیں بیتے کہ حملہ کر دیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپس میں چپکے سے مشورہ کیا کہ دیکھو کافروں کو پتہ نہ چلے، سن 7 ہجری ہے، سن 8 ہجری رمضان میں چلتے ہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں، اچانک ہم حملہ کریں۔ تو اسی میں ایک صحابی تھے جو پوری طریقے سے پکے صحابی تھے، بدر میں شامل تھے، بدر کی لڑائی میں جو لوگ شامل ہیں ان کے لیے خصوصی اسپیشل کوٹا ہے رضامندی کا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کی آیت اتری ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو وہ بدر میں شامل ہوئے صحابی تھے، لیکن ان کے ذہن میں کچھ دوسری بات تھی، وہ یہ تھی کہ مکہ میں میرے گھر والے سب رہتے ہیں، بال بچے رہتے ہیں، میں ہی آ گیا تھا ہجرت کر کے۔ تو چپکے سے انہوں نے کیا کیا، ایک لیٹر لکھ دیا، خط لکھ دیا، اور ایک عورت کو دیا کہ یہ خط لے جاؤ، وہ مکہ والوں کو دے دینا، اور اس میں مضمون یہ تھا کہ میرے گھر والے ہیں، ان کی تم حفاظت کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں، یہ بتانا۔ یہی بتانا نہیں تھا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، کوئی ہاں کہتا ہے سمجھ گئے نہیں، اور اس کے بعد میں کہتے وہ تو پکے صحابہ تھے اور مخلص تھے وہ لوگ۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے خط لکھا، اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ کا سیکرٹ جو ہے یہ بروک ہو رہا ہے، راز جو ہے شکستہ ہونے جا رہا ہے، راز افشا ہونے جا رہا ہے۔ آپ جو ہے جبریل امین کو بھیجا اور کہا حضور سے کہ ایک آدمی آپ کا ایک لیٹر جو ہے کافروں کو لکھ رہا ہے، ان کو ذرا سا پکڑوائیے۔ جبریل امین نے بھی بتایا کہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، اور وہ فلاں جگہ پہنچی ہے، جلدی سے بھیجیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو، 2-4 بڑے بڑے اچھے نوجوانوں کو بھیجیے۔ تو حضور نے جلدی سے بھیجا، اور جا کر کے جہاں پہ جبریل امین نے بتایا تھا وہیں وہ عورت مل گئی۔ عورت کو پکڑا، جب اللہ نے خبر دیا ہے، جبریل نے خبر دیا تو سچ جھوٹ تو ہو نہیں سکتا، وہ پکڑا اور کہا کہ اللہ اور لیٹر نکالو۔ اس کو پیسے ویسے دیے تھے، یہ چپکے سے لے لو، یہ پیسے لے لو، اور بتانا نہیں کسی کو، وہ بتا نہیں رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے دھمکی دیا، خیریت نہیں ہے نکال دو، نہیں تو بے عزت کر دیں گے۔ کیسے ڈانٹا جاتا ہے اسی طرح ڈانٹ کر کے تب اس نے کیا کیا، اپنے یہاں جوڑے میں سے لیٹر نکالا اور لے کر کے آ گیا۔ اب چونکہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی، لیکن وہ شخص جو تھے وہ خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کو یہ تھا کہ کوئی خاص بات نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے وہی جیتیں گے، اللہ کے رسول کہیں شکست خوردہ ہو ہی نہیں سکتے، سچے پکے نبی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں،
تو تھوڑا سا احسان کر دیتا ہوں کافروں کے اوپر تاکہ جو ہے ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ تو اس احسان پہ اللہ نے جو ہے پکڑ کی کہ یہ سب نہیں چاہیے، ہم کو جو ہے اللہ اس کے حکم کی پابندی کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ لیٹر لے کر کے آئے اور حضور نے دیکھا، لکھا تھا حاتب ابن بلتعہ کی طرف سے، صحابی کا نام تھا حاتب۔ حضور نے بلایا، آپ نے کیوں ایسا لکھا؟ پکے صحابی کو بتا دیا کہ حضرت میرا کچھ ایسا ارادہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ وہاں میرے بال بچے ہیں، تھوڑا میں چاہ رہا تھا کہ ان پر احسان کر دوں تاکہ میرے بال بچوں کا خیال کریں۔ باقی آپ تو جیتیں گے ہی، آپ جائیں گے تو آپ تو ہمیشہ فاتح رہیں گے، ایسا کچھ ارادہ نہیں تھا۔ لیکن مخالفت ہے، پوری کمیونٹی حملہ کرنے جا رہی ہے، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے، تو دیکھنے میں پورا جو ہے خلاف ورزی ہے، معصیت ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول حکم دے تو ان کی گردن اڑا دو، یہ تو منافق لگ رہے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں، کیا نہیں جانتے یہ بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور بیٹھ جاؤ۔ تو ایسے نازک مواقع آتے ہیں، اس نازک موقع پہ اللہ کے رسول نے ان کو تھاما، اور حضرت عمر نے جو اوپر بات تھی اس کے مطابق انہوں نے صحیح کیا۔ بعض مرتبہ کیا رہتا ہے، بعض مرتبہ لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس کو بزرگوں نے اس طرح سمجھایا ہے، جیسے ہم جا رہے ہیں بازار میں، اب وہ مٹھائی کیا ہے، مٹھائی بکتی ہے، کبھی ہاتھی بنی رہتی ہے، کبھی گھوڑا بنا رہتا ہے، دیوالی والے کے موقع پر اور کسی موقع بھی اس طرح وہ شکل بنی رہتی ہے۔ تو لڑکا کیا کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے ابو وہ ہاتھی مجھ کو چاہیے، وہ گھوڑا چاہیے۔ وہ دیکھنے میں تو ہاتھی گھوڑا ہی رہتا ہے، لیکن حقیقت میں مٹھائی رہتی ہے۔ وہ کھاتا ہے، گھوڑا کھا رہا ہے، کہہ سکتے گھوڑا کھا رہا ہے، اور کہہ سکتے مٹھائی کھا رہا ہے۔ تو صورتاً کوئی چیز اس طرح رہتی ہے اور حقیقتاً دوسری رہتی ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے ہاتھی گھوڑا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار وہ مٹھائی ہے۔ بہرحال اس مثال سے بہت ساری چیزیں دوسری جگہوں پہ بھی یہاں بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ان سے غلطی ہوئی، لیکن وہ صورتاً غلطی تھی، حقیقتاً میں وہ پکے صحابی تھے اور حقیقت میں وہ اچھے صحابی تھے۔ حضور نے منع کر دیا حضرت عمر کو، نہیں ایسا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کے یہ بتایا، یہ آیت پوری شروع کی آیت اسی لیے اتر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو، یہ مکہ والے میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، میں اکیلا خدا 360 خدا کو میرے ساتھ شامل کر دیا ہے، جس نے آسمان بغیر کھمبے کی بنایا، اور یہ ان کے خدا تو بلاؤ تو آئیں گے نہیں، پھونک دو تو اڑ جائیں گے، لات مارو تو بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے 360 خداؤں کو میرے ساتھ شامل کیا، میں ایسا زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے بنانے والا خدا، یہ نالائق عدوی میرے دشمن ہیں، وہ عدوکم تمہارے دشمن ہیں، اپنے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو، اولیاء دوست بنا رہے، تلقون الیہم بالمودہ دوستی کا ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم بالحق، اسلام جو فائنل مذہب ہے، آخری ریلیجن ہے، اس کے منکر ہے، اس کے بعد مذہب کوئی نہیں آنے والا، اس کے بعد تو امت مسلمہ ہی کو تبلیغ کرنی ہے، اس کے یہ منکر ہے کفار مکہ۔ اور تم کو معلوم نہیں، تم کو جو ہے مکہ سے اپنا گھر، اپنی محبت، اپنے بال بچے، اعزا و اقربا وہاں سے نکالا ہی انہوں نے، یخرجون الرسول و ایاکم، ہم نکل کر کے جاتے ہیں واپس آ جائیں گے، لیکن تم کو جائیداد مال اسباب سے چھوڑ کر کے انہوں نے بھیجا ہے۔ اتنی جو ہے یہ لوگ جو ہے بدقماش ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ کو غصہ آئے گا، میرے اوپر ایمان تم لائے ہو اس لیے نکالا ہے، میں وجہ ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے، تم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ ایمان کی بنیاد پہ نکالا ہے، تو غصہ تو مجھ کو آ رہا، لیکن ابھی میں صبر کر رہا ہوں، اللہ صبار ہے، شکور ہے، اس لیے تم جانتے نہیں تمہارے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اگر تم اپنا گھر چھوڑ کر کے نکلے ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق رہو، اللہ کے ایک حکم کی بھی خلاف ورزی مت کرو، وہ تسرون الیکم بالمودہ، ان کے پاس چپکے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَأَعْلَنْتُمْ، تمہارا خفیہ تمہارا علانیہ سب میں جانتا ہوں، اور تم وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم کو پا جائیں تو کچی چبا لیں، تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، ظلم کا ہاتھ بڑھائیں، زبان درازی کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قتل کرنے کے لیے گھر ان کا گھیر لیا، تو وہ کون لوگ ہیں، ان سے تم دوستی کرتے ہو؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ،
اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تم اپنے بال بچوں کی رعایت میں جو ہے ایسا کام کر رہے ہو یہ تم کو ذرا بھی نفع نہیں دے گا. لن تنفعکم یوم القیامہ، قیامت کے دن بال بچے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن اپنا مال کام آئے گا. اس طریقے سے اللہ اپنا عمل کام آئے گا، اپنی جو ہے اپنی سیرت کام آئے گی، اپنا کردار کام آئے گا، اپنی نمازیں کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سنایا یفصل بینکم، تمہارے درمیان اللہ صاف صاف فیصلہ کر دیتا ہے. اگر ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف تمہاری طبیعت ہے، تو طبیعت کو مؤخر کرو، اللہ کے حکم کو مقدم کرو. مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو. یہ اللہ کا حکم ہے جو ایک منادی نائب بن کر کے، خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر کے اللہ کا حکم سنا رہا ہے، تم آؤ نماز کو. لیکن امت ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ نماز کو، ادھر ہم جا رہے ہیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ادھر ہم گھومنے جا رہے ہیں، ادھر ہم کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. اللہ بلا رہا ہے آؤ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ادھر ہم جا رہے ہیں کامیابی کاروبار میں ہے، کامیابی گھومنے ہے، کامیابی جو ہے گھومنے میں ہے، کامیابی دوستی گانٹنے میں ہے، کامیابی ساری چیزوں میں ہے. اور اللہ بلا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف آنا چاہیے. نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا اور جو اللہ کے دوسرے احکام اس کو کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا یفصل بینکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف تمہاری خواہش، تو اپنی خواہش کو کنارے کرو، اللہ کے حکم کو مقدم کرو. ہم کو بھی اپنی نمازیں درست کرنا چاہیے. جماعتوں میں نکلتے ہیں، مختلف طریقے کی چیزیں سیکھنے کا موقع رہتا ہے. اپنی نمازیں جو جس کو اللہ نے کہا حی علی الفلاح، نبی نے کہا اذان میں کامیابی، تو کامیابی والی چیز کو مکمل کرنا چاہیے، صحیح نماز پڑھنا چاہیے. چنانچہ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ. تو کرسی پہ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد رکوع میں گئے، اس کے بعد سجدے میں گئے تو ایسے سجدہ کرتے ہیں. یہ غلط ہے بالکل. طریقہ کیا ہے کرسی پہ نماز پڑھنے کا؟ جیسے پڑھ رہے ہیں آپ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ثنا پڑھیں گے، جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے وہ آتا ہے آپ کو، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آمین، کوئی سورت ملائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے. اگر یہاں نہیں رکھ سکتے یہاں رکھ لیجیے، یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے. اللہ اکبر، تھوڑا سا جھکیں گے اور رکوع ہو گیا ہمارا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. ہاتھ یہیں رہے گا، یہ سجدہ ہو گیا ہمارا. رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے، ہو گیا سجدہ ہمارا. اب یہ سیکھنا ہے اور یہ سیکھ کر کے عمل میں لانا ہے. اور جتنے لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، ہم اپنے بھائیوں سے بدظن نہیں ہیں، بدگمان نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اپنے بھائیوں کو بتانا بھی چاہیے اس طریقے سے کرتے ہیں. وہاں ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ رہے گا. اور تھوڑا سا زیادہ جھک گئے، رکوع سے سجدہ ہو گیا. کیونکہ رکوع کے معنی بھی جھکنے کے آتے ہیں، سجدے کے معنی بھی جھکنے کے آتے ہیں. تو اس کی علماء نے، محدثین نے حدیث کی روشنی میں تشریح کیا ہے کہ رکوع میں جھک گئے، سجدے میں تھوڑا سا اور جھک گئے، ہو گیا. اسی طریقے سے بیٹھ کر کے نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ایک تو ایسے لوگ ہیں جو رکوع کیا ایسے، پھر سجدہ کرنے پہ قادر ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے مسئلہ، اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا. جو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز جائز ہے، لیکن آدھا ثواب ملے گا. لیکن اس میں بھی کیٹیگرائزڈ کیا ہے محدثین نے کہ فرض نماز اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو فرض نماز اور وتر کی نماز بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی. جو لوگ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ فرض نماز کو اور وتر کو بیٹھ کر کے اگر پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں سنتیں اور نوافل انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، آدھا ثواب ملے گا، اس میں آدھا ثواب ملے گا. اور جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، عذر ہے، تھک گئے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر نوافل اور وتر وغیرہ کیا کہتے ہیں سنتیں وغیرہ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو ان کو آدھا ثواب ملے گا. اور عذر ہے جو ہے لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے.
تو یہ میں بیچ میں یہ دوسرا مسئلہ بیان کرنے لگا. مجھے بتانا کیا تھا؟ مجھے بتانا یہ تھا کہ ایسے ہی بیٹھ کر کے زمین پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے، جیسے کرسی والے، کبھی کرسی نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کے جب نماز پڑھیں گے اور سجدے پہ قادر نہیں ہے تو یہی طریقہ ہے. اللہ اکبر. چاہے اس طرح بیٹھیں جیسے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا نماز کی طرح بیٹھیں. ظاہر سی بات ہے جو عذر والے ہیں تو اسی طرح مربع 4 زانو ہی ہو کر کے بیٹھیں گے، ان کو عذر ہے تو اس طرح بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے پھر جو ہے جب رکوع کرنے کا وقت آئے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دیں. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم پڑھیں. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اور اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، زمین پہ ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور تھوڑا سا اور زیادہ جھک گئے، سجدہ ہو گیا. تو زمین پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے سجدے میں، بس یہی ہاتھ رہے گا اور تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں گے. یہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. تو اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا، اسے سیکھتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے. اسی طرح ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے. تو خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے؟ خضوع ہے کہ اوپر سے ہمارا ہاتھ پیر ہلے ولے نہیں، ایک دم پرسکون رہے. اور خشوع یہ ہے کہ دل میں ادھر ادھر کے خیالات لائیں نہیں. آئیں تو آنے دیجیے، خیالات آئیں تو وہ مضر نہیں ہے. خیالات خود آ رہے ہیں اور اس کے بعد اسی میں مگن ہو گئے کہ دکان کے گراہک آئے ہوں گے تو اسی میں مست ہو گئے، ہاں اس کو پیسہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، ہم لگ گئے تو یہ ناجائز ہے. آ رہا ہے خیال تو وہ خیال مضر نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور جو ہے گرمی کا موسم ہے، ظہر کے وقت وضو کر رہا ہے اور پیاس کا خیال آ رہا ہے، بہت تیز پیاس لگی ہے اور پانی وہی جو ہے وضو والا پانی بھی بہت ٹھنڈا لگ رہا ہے دوپہر میں ظہر کے وقت. حالانکہ بعد میں جب روزہ کھول لیں گے تو اس وقت ٹھنڈا پانی بھی کم ٹھنڈا لگتا ہے، لیکن اب یہی ٹھنڈا لگ رہا ہے. تو اس وقت یہ خیال آیا کہ پانی پی لوں. تو خیال آنے سے جیسے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسے ہماری نماز میں خیال آنے سے، چاہے جیسا خیال ہو، برا ہو یا اچھا ہو، خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. خیال لائیں اور مستقل اس میں لاتے رہیں، اس سے نماز کیا ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، فاسد نہیں ہوتی نماز کہ نماز ہی ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے خشوع اندر کا کام ہے. خشع کے معنی ڈرنا، دل ڈرتا ہے، تو اندرون ہمارا پرسکون ہو، اس کا نام ہے خشوع، اور بیرون ہمارا پرسکون ہو، اس کا نام ہے خضوع. تو اس کے آگے یہ بتانا ہے، اس کے آگے نماز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل خضوع نہیں رہتا. کیسے کرتے ہیں، وہ کھجلا رہے ہیں. یہ کھجلا لینا یہ ہو گیا عمل قلیل. یہ کھجلانا کیا ہو گیا، عمل قلیل. ایک مرتبہ کھجلایا تو نماز مکروہ ہو گئی، 2 مرتبہ کھجلایا تو نماز مکروہ ہو گئی، 3 مرتبہ کھجلایا تو نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی، باقاعدہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے مسئلہ، لیکن سب نماز پڑھتے رہتے ہیں، سب نماز پڑھتے رہتے ہیں اور سمجھتے نہیں. کب ایک رکن میں یہ شرط ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں، مان لیا قاعدہ اولا میں بیٹھے ہیں یا قاعدہ اخیر میں بیٹھے ہیں، یہی ہم نے کھجلایا، پھر کھجلایا، پھر کھجلایا، 3 بار کھجلایا، نماز گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میری نہیں جاتی. جیسے ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ جو ہے ری خارج ہو جاتی ہے تو نماز نہیں جاتی. ارے میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری تو نماز تو رہی ہو رہی ہے. تو کس کا نام ہے ہونا؟ جس کو اللہ کہے ہو جاتی ہے اس کا نام ہے ہونا. ہمارے رکوع کرنے سے، اٹھک بیٹھک کرنے سے نماز ہونا نہیں کہتے. تو اب یہ بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو کوئی خیال نہیں، خیال کریں گے تو بہت اچھی نماز ہوگی، صرف خیال کرنے کی بات ہے. لیکن آدمی سوچ رہا ہے بس نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کھجلائے بھی نہیں تب بھی عادت پڑی رہتی ہے، تھوڑا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، تھوڑا داڑھی والی سے کھیلتے رہتے ہیں، صرف کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور اگر ضرورت رہے بھی تو شیطان تو آتا ہے کھجلانے کے لیے کہتا ہے. اب وہاں پر ہمارا امتحان ہے، اگر نہیں کھجلاتے ہیں تو 2-3 منٹ میں کھجلاہٹ ختم ہو جاتی ہے
اور اگر ہم نے توجہ دیا تو اور خجلاہٹ بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے جیسے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اب تم یا ہم، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو سمجھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنا کھجلائے گا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح نماز پڑھ لیں تو وہ کھجلانے کی کیفیت اور یہ سوچ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر کھجلانا نہیں ہوگا۔ تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا امت کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر تمہاری طبیعت ہے، تمہارے بال بچے ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہارا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت میں تمہارے بال بچے، تمہاری اولاد، تمہارا خیال، تمہاری جو ہے مال و دولت کی طرف توجہ، یہ سب کام آنے والے نہیں ہے۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ کر دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سنا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ عام صحابی کی طرح رہے جیسے کہ اور صحابہ رہتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں کسی طرح کی کوئی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ سارے صحابہ گناہوں سے پاک ہیں، گناہ ہوا ہے ان سے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفائیڈ ہیں، آسمان سے سرٹیفکیٹ ان کو ملا ہے رضی اللہ عنہم۔ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہیں اور اللہ سے وہ سارے لوگ راضی ہیں، لہذا کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے۔ اگر ان سے غلطیاں ہوئی تو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اردو کی کتاب ہے، ہندی کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، کچھ بھی ہے جس میں صحابہ کے بارے میں خراب لکھا ہے، لیکن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے۔ 11واں پارہ پہلا صفحہ کھول کے دیکھ لیجئے، یہاں لکھا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہ کتاب نہیں راضی ہے صحابہ سے، اور اس کتاب کو لکھنے والا صحابہ سے راضی نہیں ہے۔ اور تم بھی پوچھ رہے ہو کہ ان سے یہ غلطی ہوئی کیسے اللہ راضی ہو گیا؟ تم کو کیا کہنے کا حق ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو گیا؟ اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے دنیا بنایا ہے، اللہ جس کو چاہے جنت میں ڈالے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنتی ہے، ایک آدمی جہنمی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو جنت میں ڈال رہے ہیں اور اس جنتی کو جہنم میں ڈال رہے ہیں اور اس جہنمی کو جنت میں ڈال رہے ہیں۔ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو سمجھایا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت شاندار انداز میں سمجھایا ہے، ایک دم سمجھ میں آ جائے۔ اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ حاکم ہے یعنی بادشاہ ہے، پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، آل ہیئرنگ آل سینگ ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، تمام 99 صفات جو اللہ کے 99 نام ہیں، لہ الاسماء الحسنی وہ ہے۔ اور حکیم ہے یعنی ہر کام کرتا ہے تو سمجھداری سے کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ تو مولانا نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، کیسے سمجھایا ہے؟ سمجھایا کہ جیسے ایک الماری ہے، کباٹ ہے، الماری ہے، اس میں خانے ہیں، 3-4 خانے ہیں، اس میں کپڑا رکھا ہوا ہے، اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں دوائیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ایسے رکھا ہوا ہے، ایک آدمی کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں تو کتابوں کو نیچے کر دے رہا ہے اور کپڑے کو اوپر کر دے رہا ہے۔ اس کی اپنی الماری ہے، اس نے کیا کیا، 1 سال کے بعد اس نے کہا کہ اب جو ہے اس میں رکھا جائے گا، کپڑا اوپر والے میں رکھا جائے گا اور کتابیں نیچے رکھی جائیں گی۔ کوئی کہے کیوں کیا تو کیا کہے گا، میں حاکم ہوں، میری الماری ہے، میں مالک ہوں، میں حاکم ہوں۔ تو بندہ حاکم ہے، مالک ہے اپنی الماری کا۔ کوئی دوسرا بولے تم جاؤ اپنے گھر نا، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ اور دوسرے نیچے اوپر کیوں کر رہا ہے، یہ کپڑے جو ہے بچے کیا کرتے ہیں، گندے کر دے رہے ہیں، تو یہ مصلحت وہ سمجھ رہا ہے، حکمت اور سمجھداری کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا اوپر کر دیتے ہیں۔ تو بندہ بھی حکیم ہے، تھوڑا حاکم ہے، تھوڑا حاکم ہے، یعنی زندگی جب تک رہے گی تب تک وہ حاکم ہے، تب تک وہ حکیم ہے، اس کے بعد ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، اب یہاں دیکھا کہ یہ دونوں کر رہا ہے، حاکم ہے اسی لیے اپنی الماری کو اوپر کے نیچے کر رہا ہے،
اپنا سامان. حکیم ہے، مسئلہ جان رہا ہے کہ بھائی یہ کپڑے بچے گندے کریں، اس کو اوپر کر دیتے، اس کو کتابوں کو نیچے کر دیتے، بچوں کو کتابوں کا کیا کریں. تو یہاں حاکم بھی پتہ چلا، حکیم بھی پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مستقل وہی حاکم ہے، وہاں سے حکومت نکلی ہے. سب کو پاور کس نے دیا ہے؟ دیکھنے کا پاور، سننے کا پاور، بولنے کا پاور، چلنے کا پاور. یہ فورس فل ہم کو بنایا اللہ نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، سب کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. پاور کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، آنکھوں کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، سننے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، بولنے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. ایوری تھنگ از اونلی ان دا اونرشپ آف اللہ. اللہ کی پوزیشن میں ہے، قبضے میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. تو اللہ ہی حاکم ہوا، اسی نے دیا ہے. پھر ہم کو حکمت دیا، سمجھداری دیا ہے. تو سمجھداری اصل تو اللہ کے پاس ہے، وہاں سے دیا ہے. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. تو سمجھداری جو تھوڑی تھوڑی عقلی دیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب کا خزانہ ہمارے پاس ہے. تو حکمت کا خزانہ تو وہاں. لہذا جب ایسا ہے، اللہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے. اگر ہم حاکم اور حکیم ہیں اور اپنے کپڑے کو ادھر سے ادھر کر لے رہے ہیں اور کوئی بولے تو ہم کہیں تم سے مطلب، ہم چاہے اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں ایسے اللہ کے لیے یہ جو ہے جنت و دوزخ یہ الماری کے دو خانے کی طرح ہیں. جب چاہے اس کو ادھر کر دے، جب چاہے ادھر کر دے، کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے حکم دیا اور مومنوں کو کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد رسول اللہ کی ذات میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی نسل سے جو آپ چلے ہیں، تو دونوں ملت ابراہیمی ایک لقب ہے امت مسلمہ کا. تو حضور کی ذات میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں نمونہ تمہارے لیے ہے کہ انہوں نے کفر کو تشتبام کیا، طلاق دیا، چھوڑ دیا اور اپنے ابا کو چھوڑ کر کے کہا ابا میں جا رہا ہوں، ہاں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. تو اے مومنو، تم کو بھی چاہیے گناہوں کو خیر بات کہہ دو، کفر کو خیر بات کہہ دو، شرک کو خیر بات کہہ دو. جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بالکل اسی طرح بیزاری کا اظہار کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کیا. پتہ چل گیا ایک چیز غلط ہے، نہیں کریں گے. پتہ چل گیا ایک چیز صحیح ہے، کریں گے. مثال کے طور پہ بال، نوجوانوں کا بال کیسا رہتا ہے. حضور نے ایک لڑکے کو بلایا، ادھر کب 1400 سال پہلے آیا، کہا یہ تمہارا بال یہ بیچ میں تو بہت بڑا بڑا، کنارے کیسے ایسے کس نے بنایا؟ اب وہ بچہ تو حضور تو باروب تھے، وہ بچہ ڈر گیا، کچھ نہیں بولا. حضور نے کہا اس کے باپ کو بلا. باپ کو بلایا گیا، ارے تم نے اپنے لڑکے کا یہ بال کیسے بنایا؟ وہ بھی چپ رہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ حرام ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، حضور نے قضاء سے منع فرمایا، یہ حرام ہے. قضاء کس کو کہتے ہیں؟ سر کے بعض بال بڑے ہو بعض چھوٹے ہو، یہ حرام ہے 1400 سال پہلے. اور آج نوجوانوں میں یہی سب چل رہا ہے، ادھر ادھر کے بال کٹوا لیتے ہیں، بیچ میں بڑا رہتا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. اب حرام اور حلال ایسے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، جیسے بدبودار گندگی ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، لیکن امت کو حضور نے بتایا کہ یہ چیزیں جو گناہ ہیں وہ بدبودار ہوتی ہیں. چنانچہ ایک صحابیہ تھی، حضور کی جو زوجہ تھی، حضور کی زوجہ نے دوسری زوجہ کو کہا وہ اتنی بڑی ہے. تو یہ کیا کیا؟ ان کی توہین کیا، تحقیر کیا. لا یسخرنا، ایک نساء من نساء، ایک عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑایا. تو ایسے کہا ٹھیک نہیں ہے، ناٹی ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جو جملہ تمہارا ہے یہ جملہ تو جملہ ہے، لیکن اگر یہ کوئی سبسٹینشیل تھنگس ہوتی، ایسے دکھنے والی مادی چیز ہوتی اور اس کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا تو پورے سمندر کا پانی کالا ہو جاتا. تم نے جو کہا ہے، تو ایسے یہ چیز جو ہم اپنے بالوں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اتنا گندا ہے، اتنا گندا ہے جیسے کہ گندگی، پیخانہ، پیشاب اور جو بدبودار چیزیں ہیں ویسے ہیں. لیکن امت کو معلوم نہیں، اس لیے کہ امت کے افراد اس کو کرتے ہیں. یفصل بینکم، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے. بس یہی دنیا کا خلاصہ ہے، یہی تمام جماعتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو کہا کرنے کو وہ کیجیے. بس وہ کریں گے تو ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان بڑھنا، لیکن ایمان بڑھتا نہیں ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی کو بڑھنا بولتے ہیں. جیسے قرآن شریف بڑھ جائے گی کیا؟
قرآن شریف میں 6236 آیتیں ہیں، تو جتنا ہے وہ بڑھے گی تھوڑی، اتنا ہے. ہاں اچھے کاغذ میں چھاپ دیجیے تو بہترین ہو جائے گا. تو ایسے ایمان کی کیفیت شاندار ہو جائے گی کہ جتنے نماز پڑھیں گے اتنے ایمان کی کیفیت بہت اچھی ہو جائے گی. جتنے روزہ رکھیں گے ایمان کی کیفیت اچھی ہو جائے گی. جتنا تسبیحات پڑھیں گے ایمان کی کیفیت اچھی ہو جائے گی. اسی کو کہتی ایمان کا بڑھنا، ایمان کا اچھا ہونا. اور جتنے چھوڑے رہیں گے ایمان پھسپھسا ہوتا جائے گا. اتنا پھسپھسا ہوتا جائے گا کہ جیسے کوئی جو ہے رسی کو جلا دیا جائے اور اینٹھن نہ جائے اور ہم وہ سمجھے کہ وہ رسی ہے، ایسے اٹھائے تو پتہ چلا کچھ ہی نہیں ہے. تو ایسے ایمان ہوگا. مرنے کے وقت شیطان کہیں آ کر کے بہکا دیا اور ہم نے نماز کچھ نہیں پڑھا تو ایمان ایسے پھسپھسا رہے گا اور بہکا دیا. تو اسی کی طرح کہ جیسے ہم نے سمجھا ایمان ہے لیکن پکڑا تو پتہ چلا کہ وہ تو راکھ ہے، جلی ہوئی راکھ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے پوری دنیا میں امتیں گھومتی ہیں، امت کے افراد گھومتے ہیں نمازیں سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. ہم کو چاہیے کہ ہم یہی اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ نے منع کیا ان سے رکنا ہے. یہی خلاصہ ہے سب کا. یہی اللہ رب العزت یہاں اس واقعے میں بھی بتا رہے ہیں کہ اے حاتم بن ابی بلتعہ، تم کو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. تم نے اولاد کو، بال بچوں کو دیکھ لیا. خیر انہوں نے توبہ کی. رضی اللہ عنہ ورضی عنہ کا خطاب تمام صحابہ کے لیے، ہر چھوٹے بڑے صحابی کے لیے. اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت ہم کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.